سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ لوہا زمین اور نظام شمسی کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ لوہے کے پیدا ہونے کے لیے ایک خاص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے نظام شمسی کے اندر بھی موجود نہیں۔ لوہا صرف سپر نووا کی صورت میں ہی بن سکتا ہے، یعنی جب کوئی سورج سے کئی گنا بڑا ستارہ پھٹ جائے اور اس کے اندر سے پھیلنے والا مادہ جب شہاب ثاقب کی شکل اختیار کر کے کسی سیارے پر گر جائے، جیسا کہ ہماری زمین کے ساتھ ہوا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہماری زمین پر بھی لوہا اسی طرح آیا۔ اربوں سال پہلے اس طرح شہاب ثاقب اس دھرتی پر گرے تھے جن کے اندر لوہا موجود تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ 1400 سال پہلے اس بات کا وجود تک بھی نہیں تھا کہ لوہا کیسے اور کہاں سے آیا۔ قرآن کی 57 سورت کا نام الحدید ہے، جس کا مطلب لوہا ہے۔ لوہے کے نام پر پوری سورت موجود ہے، اور اسی سورت کی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم نے لوہے کو اتارا، اس میں سخت قوت اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ قرآن میں موجود یہ سائنسی حقائق اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رب کا سچا کلام ہے جو اس آخری پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جو امی کہلاتے ہیں۔ سورۃ حدید آیت نمبر 4۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور تم جا کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ لوہا زمین کے بالکل درمیان میں ہے، اور لوہے کی بدولت مقناطیسی لہریں زمین کے گرد پیدا ہوتی ہیں، جس سے زمین پر سورج کی الٹرا ریز اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور یہ وائرلیس کمیونیکیشن میں بھی مدد فراہم کرتی ہے۔ اب حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ قرآن میں 114 صورتیں ہیں اور سورۃ الحدید کا نمبر 57 ہے، یعنی سورۃ حدید عین قرآن کے بیچ میں ہے اور لوہا اسی طرح زمین کے درمیان ہے، یعنی اللہ نے اس سورہ کی ترتیب بھی اسی حساب سے رکھی جو کہ ایک معجزے سے کم نہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ لوہے کے بنا زمین پر زندگی تقریباً ناممکن تھی۔ لوہا ہیموگلوبن کی صورت میں ہمارے خون میں موجود ہے، جو کہ خون میں آکسیجن کو پورے جسم پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ عربی زبان کے 28 حروف ہیں اور ہر حرف سے کوئی عدد منسوب ہے۔ حروف کو مختلف ترتیب سے لکھا جاتا ہے۔ ایک کے لیے 1، بے کے لیے 2 کا عدد ہے، جیم کے لیے 3 اور دال کے لیے 4 کا۔ اسی طرح الحدید میں الف لام ہا دال یا دال الفاظ ہیں، اس کے ابجد الفاظ درج ذیل ہیں۔ الحدید سورت کا نمبر بھی 57 ہے۔ اب آتے ہیں لفظ حدید کی طرف۔ حرف حدید میں 4 الفاظ ہیں، ہا دال یا دال، اس کا ابجد نمبر ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اب 26 کیا چیز ہے؟ جی جناب، یہ لوہے کا ایٹامک نمبر ہے۔ سورۃ حدید میں رکوع کی تعداد 4 ہے، جبکہ آئرن کے آئسوٹوپس کی تعداد بھی 4 ہے۔ ہماری زمین میں سب سے زیادہ لوہا زمین کی سب سے اندرونی تہہ میں پایا جاتا ہے۔ انر کور 80% لوہے اور 20% نکل پر مشتمل ہے۔ زمین کی سطح یعنی انر کور کی پیمائش موٹائی 2475 کلومیٹر ہے، جبکہ سورۃ حدید میں حروف کی تعداد بھی 2475 بنتی ہے۔ سورۃ حدید قرآن مجید کی 57 سورت ہے، جبکہ سائنسدانوں کے مطابق انر کور کا درجہ حرارت بھی 5700 کیلون یعنی 5427 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ آئرن کے ایک آئسوٹوپس کا ماس نمبر بھی 57 ہے۔ ایک ستارے کا ایندھن ہائیڈروجن گیس ہوتی ہے، اور گریوٹی کی وجہ سے ستارہ کے رکن میں فیوژن ری ایکشن شروع ہوتا ہے اور ہائیڈروجن ایٹم دوسرے ایٹم سے مل کر ہیلیم بناتی ہے۔ جب کسی ستارہ کے تمام ہائیڈروجن ختم ہو جاتی ہے تو اس کا ایندھن ہیلیم ہوتا ہے، اور ہیلیم کے ایٹم فیوژن ری ایکشن سے نائٹروجن اور پھر آکسیجن بناتے پھر اور آخر میں لوہا بنتا ہے۔ جب کسی ستارہ میں لوہا پیدا ہونا شروع ہو جائے تو وہ ستارہ مر جاتا ہے اور بلاسٹ کر کے لوہا کائنات میں چھوڑ دیتا ہے۔ زمین پر موجود لوہا کسی مرے ہوئے ستارے سے آیا، جس کو قرآن نے 1400 سال سے پہلے بیان کر دیا۔ اسلام اور قرآن کی حقانیت جدید سائنسدان دن بہ دن عیاں کر رہی ہے، مگر پھر بھی ہم اللہ کو راضی کرنے کے بجائے دنیا کے پیچھے پڑے ہیں۔ بے شک قرآن حکیم ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے۔